حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. محترم مکرم علماء عظام، نوجوان اسلام اور عزیز طلباء و طالبات، پیارے بزرگوں، آج آپ کے بیچ میں آ کر اور حضرت مفتی زبیر صاحب دامہ ظلہ العالی کی اس نوازش پر دل کی گہرائیوں سے میں حضرت والا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو بھی ان کے بھائی حضرت مفتی صاحب اور حضرت قاری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست یہ پروگرام منعقد کیا، محنت کی، رات دن ایک کیا اور اس پروگرام کو سجایا، اس کی زینت ہم سب علماء کو یہاں بنایا۔ اللہ رب العزت ان تمام کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ابھی یہاں ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے آپ حضرات کی بچیوں کا کلام پاک بھی سن رہے تھے، اور اسی طرح جو انہوں نے اس ادارے کے اندر رہ کر اپنے دل کے اندر جو کچھ بسایا، سجایا اور اپنے ذہن کے اندر بٹھایا، انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت والا کو کہ اتنی کم عمر میں ان بچیوں نے ہم سب سامعین کے سامنے اپنے مافی ضمیر کو پیش کیا۔ اللہ اکبر! اچھے اچھے انسانوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ان بھائیوں کی اور اسی طرح حضرت مفتی صاحب کی توجہات ہی تو تھی کہ وہ بچیاں اپنے مافی ضمیر کو آپ کے سامنے ادا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہی تو بچیاں ہیں جو اسلام کی جانثار بنتی ہیں، یہی تو وہ بچیاں ہیں جو اسلام کے جھنڈے کو لے کر پورے عالم کے اندر لے کر چلتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ اپنے مقار کو کم نہ سمجھو، اللہ کی قسم آپ تو وہ ہیں اگر زمانہ بدلنا چاہے تو زمانہ بدل دیتی ہیں۔ حضرت مفتی عادل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اگر آپ چاہیں ہندوستان ہی کے اندر نہیں، عالم دنیا کے اندر آپ کی گود سے ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، علماء ربانیین پیدا ہو سکتے ہیں، کتب اور ابدال پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیا نہیں ہوئے؟ صحابہ نہیں ہوئے، شاہ عبد القادر جیلانی نہیں ہوئے، محدث دہلوی نہیں ہوئے، شاہ عبد العزیز نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر نہیں ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نہیں ہوئے، ہاں ہوئے ہیں۔ میرے پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، پیارے بھائیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، عورت کے اندر سب سے بہترین خوبی آخر کیا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ خاموش، حضرت علی بھی خاموش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ رہے ہیں، اٹھنے کے بعد میں گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں، یا فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ عورتوں کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس لاڈلی بیٹی نے کہا، یا علی سب سے بڑی اور سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں پردے دار ہو جائیں،
حجاب والی ہو جائیں، اللہ کی قسم جب یہ حجاب والی ہو جائیں گی، جب یہ پردے والی ہو جائیں گی، تو ان کے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر بے پردہ عورت رہتی ہے، اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری بہنیں کہتی ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں مصیبتیں، ہاں حالات ٹھیک نہیں، شوہر کی روزی میں برکتیں نہیں۔ پیاری بہنوں، آج ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں۔ شاید میری بہن، شاید میری ماں اگر پردے والی ہو جاتی، اللہ کی قسم اس کو یہ دیکھنے کا منظر نصیب نہ ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، آج یہ بچیاں جنہوں نے 2 سالہ مومنہ کورس کیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے جو 2 سال محنت کی، پردہ بھی سکھایا، ماں باپ کے حقوق بھی سکھائے، بہنوں کے حقوق بھی سکھائے، بچوں کے حقوق بھی سکھائے، اور شوہروں کے حقوق بھی سکھائے۔ ہاں، یہاں تک سکھایا کہ تمہیں بازار میں کیسے جانا ہے، تمہیں شادی میں کیسے جانا ہے، تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے۔ پیاری بہنوں، آج تم یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہمیں حضرت مفتی صاحب نے جو سبق دیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پیاری بہنوں، یہی تو سبق ہوتا ہے ان مدارس کا، یہی تو سبق ہوتا ہے ان علماء کرام کا، کہ جو ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم اپنے دامن سے باندھ کر یہاں سے لے کر جائیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اتاریں۔ حضرت مفتی صاحب نے جو محنت دیکھی، ایک بچہ کتنا معصوم سا بچہ، کیا حافظ قرآن ہوا، کیا حافظ قرآن، وہ 30 پارے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائی بھی بیٹے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں، ایک کتاب یاد نہیں ہوتی، 1 مہینہ یاد کرتے ہیں، 10 دن اس کو چھوڑتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے ان مفتی صاحب کے اوپر، قربان جائیے ان معصوم سے بچوں کے اوپر، قرآن کریم اپنے دل میں بسا کر آپ کے درمیان میں چلے آئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان حفاظ کی تو برکتیں ہوں گی کل قیامت کے دن۔ ابھی والد محترم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے مبارکباد ہیں، بڑے مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ بڑی مبارکباد ہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو مؤمنہ کورس سے جوڑا۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان لانے والی تو ہوں گی، انہیں اتنی تو حیا ہوگی کہ ہاں ہم نے ایمان کا کورس پڑھا ہے، ہم راستے میں جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں، ہاں ہم جب شادی کے اندر جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے مؤمنہ کورس پڑھا، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اور میں اب آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنے بچوں کو اس علاقے کے اندر، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں بچیوں کو اس طرح منظم طریقے سے پڑھایا جاتا ہو، نہیں سمجھتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو حضرت مفتی صاحب کے حوالے کریں اور ان کو دیندار بنائیں، نیک بنائیں، صالح بنائیں، اس لیے کہ آنے والا یہ زمانہ، آنے والا یہ وقت وہ وقت ہے کہ جہاں ہماری بچیوں کے اوپر سب سے زیادہ عقائد کے اعتبار سے حملہ آور کیا ہو رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہماری بچی ایمان کے اعتبار سے محفوظ رہے، ہماری بچی گنڈوں کے ذریعے سے محفوظ رہے، ہماری بچی دنیا کے فیشنوں سے محفوظ رہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی بچیوں کو قرآن سے جوڑیں، اپنی بچیوں کے احادیث سے جوڑیں، دعا کریں اللہ رب العزت اس ادارے کو کامیاب بنائے، اللہ اس ادارے کو دین دنیا ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب جو محنتیں کر رہے ہیں، ان کے بھائی جو محنت کر رہے ہیں، اللہ اس کا ان کو نعم البدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔